جگہ ٹرانسفر کیا تھا تو سید شرف الدین قادری، تو ان کی ایک آنکھ جو ہے نا وہ ایک آنکھ نہیں تھی سید شرف الدین قادری کی، غوث پاک کی اولاد. تو ایک مرتبہ بہت بارش ہو رہی تھی اور رات میں اچانک سجادہ نشین تھے وہ، ان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. انہوں نے دروازہ کھولا اور پوچھا کیا بات ہے؟ مؤذن صاحب، مؤذن سمجھتے ہو آپ لوگوں نے مؤذن کو بانگی بنا دیا. ٹھیک ہے، اپنے مؤذن کی بھی عزتیں کرنا سیکھو. جو قوم اپنے امام کی نہیں ہو سکتی وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. پہلے اپنے اماموں کی قدر کرنا سیکھو. 5000 میں آپ چاہتے ہو کہ ہمارا امام جو ہے وہ ساری فضیلت ہمیں عطا کرے، سمجھے؟ میں کہتا ہوں کہ امام صاحب بھی دعا کرے کہ جتنا مجھے ملتا ہے اتنا ہی آپ کو ملے، سمجھے؟ جتنا ہمیں ملتا ہے اتنا ہی عوام کو ملے. تو دیکھیے آپ کو قوم کیسا عطا کرتی ہے، سمجھے؟ تو اماموں کی تنخواہیں بھی اچھی کریں. 20,000 25,000 تنخواہ دو اور پھر کہو کہ کریے مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کھل کر. اعلیٰ حضرت کے 10 نکاتی پروگرام میں ایک نکات یہ بھی ہے کہ اپنے امام کو اتنی تنخواہ دو کہ جو اپنے معاملات سے بالکل، اپنے گھریلو معاملات سے بالکل فارغ بالکل بے فکر ہو جائے اور پھر ان سے کام لو. تو ایسا کام تو کرو، پہلے اپنے اماموں کو اتنا دو تو صحیح. ہم سوچتے ہیں 15-20,000 میں ہمارا گھر نہیں چلتا اور 5,000 امام کو دے کر کہتے ہیں کہ بڑا بڑا احسان کر رہا ہے. بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو چندے آتے ہیں نا، جھولیاں پھرتی ہے تو 10-10 کی نوٹ آتی ہے، تو ایسے بےغیرت بھی ہوتے ہیں کہ وہی 10-10 کی سڑے کی نوٹ جو ہے وہ امام کو پگار میں دے دیتے ہیں. تو ذرا اس کا تو خیال رکھو کہ نوٹ تو اچھی کر کے دیا کرو اپنی امام کو، نوٹ تو اچھی کرو. امام ہے امام، تمہارا غلام نہیں ہے، تم نے غلام بنا کر رکھ دیا. اپنے امام کی عزت کرنا سیکھو. امام کی عزت تم کرو گے تمہاری عزت کی جائے گی. اپنے امام کی قدر کو سمجھو، کیونکہ ہوتا یہ ہے نا کہ ادب کا دروازہ پہلے ہی یہیں سے ہوتا ہے. آپ اپنے محلے کے امام کا ادب نہیں کرو گے نا تو پھر آپ کسی اور بڑے کا ادب نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اسی کے اندر عیب نکالو گے نا. پھر کہا کہ ارے یہ تو امام کی اس کے اندر یہ کمیاں ہیں، تو یہ اس کا ادب نہیں کرو گے تو پھر کسی اور بڑے کی بارگاہ میں جاؤ گے تو بھی اس کو بھی ویسی انداز میں دیکھو گے. ارے ہاں، امام کو تو ایسی نظر سے دیکھا تھا، اس کو بھی ویسی نظر سے دیکھو. تو ان باتوں کو پہلے دروازہ سیڑھی پہلے ہی بند کر دو کہ ادب کرنا ہے. ادب جب تک کوئی شرعی غلطی نہ ہو اور اس پر بھی یہ عقیدے کی کمی ہو تو اس کو نہیں دیکھا جائے. ہاں، اگر کوئی شرعی غلطی ہے تو پہلے خاموشی سے جا کر بتا دو. یہ نہیں کہ ڈھنڈورا پیٹو 4 کے سامنے. پہلے خاموشی سے جا کر بتاؤ کہ حضرت یہ مسئلہ ہے، یہ بات ہے، آپ اس میں اپنی اصلاح کرو یا یہ سوال پوچھو. خاموشی سے جا کر کسی چیز کو 4 کے سامنے کسی کی عزت کو اچھالا مت کرو. حجت قائم کرنا ضروری ہوتا ہے، پہلے حجت تو قائم کرو نا. اگر اس کے بعد کچھ معاملات ہوتے ہیں تو پھر کسی کی طرف رجوع کرو. مگر آپ اپنے امام کی عزت کرنا سیکھو. اپنے امام کی تعظیم نہیں کرو گے نا تو پھر کچھ نہیں پاؤ گے. حضور حافظ ملت فرماتے تھے جس نے کسی عالم کی گستاخی کی اس کے علم کی بنیاد پر، جو کسی عالم کی بارگاہ کا گستاخ ہوگا اس کی 10 نسل میں کوئی عالم نہیں پیدا ہوگا. اس کی 10 نسل میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوگا. یہ حضور حافظ ملت فرماتے تھے. تو غوث پاک کی بارگاہ میں تو شرف الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ آئے. آنے کے بعد میں انہوں نے ان کو بتا کہ مؤذن صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ حضور بارش بہت ہو رہی ہے اور غوث پاک کی بارگاہ ہے نا، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں ہم سب کو ادب کے ساتھ میں اس بارگاہ کی حاضری نصیب کریں. ادب کے ساتھ حاضری نصیب کریں. تو وہ بارگاہ میں آپ جب نصیب ہو مبارک جنت نشاں روزہ دیکھنا کہ جہاں پر جنت بستی ہو وہ روزہ کہ جو ہے جب عرش الہی پہلی منزل ان کے سینے کی
تو پھر کس کے سمجھ میں آئے رتبہ غوث اعظم، پھر کس کے سمجھ میں آئے رتبہ غوث اعظم، وہ جنت نشاں روزہ حضور غوث پاک۔ تو آپ جب غوث پاک کے روزے میں داخل ہوں گے، یہ ایسی پہلے ایک ایسی اوپر جاؤ گے تو پھر ایسی سیڑھیاں نکلو، پھر ایسی سیڑھیاں نیچے اتر کے پھر آپ سیدھے جاؤ گے۔ تو جو پانی آتا تھا تو پانی اتنا، بارش اتنی تیز تھی کہ وہ اوپر سے آتا تھا اور نیچے جا رہا تھا، اور نیچے جا رہا تھا، اور غوث پاک کی مزار شریف میں براہ راست وہ پانی جا رہا تھا۔ تو مؤذن صاحب نے آ کر کہا کہ حضور جلدی چلیے، کہا کیا ہوا اتنی رات میں؟ کہا کہ غوث پاک کی مزار شریف میں بارش کا پانی جا رہا ہے، بارش کا پانی پورا جو اتر رہا ہے وہ پورا غوث پاک کی مزار میں جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے قبر انور کہیں سے کھل گئی ہے۔ تو وہ آئے تو دیکھا تو واقعی پانی پورا جا رہا ہے، پورا پانی قبر انور پر ہی جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اس پانی کو روکنے کے لیے مٹی کو صحیح کیا۔ اب مٹی کو صحیح کرنے گئے تو مزار شریف کھلی، ایک جگہ کھل گئی جس میں سے غوث پاک کا ہاتھ نظر آیا۔ اب حضرت شرف الدین قادری نے فوراً اس بات کو غنیمت جانا، بڑے پیر دستگیر جس ہاتھ کے تعلق سے فرمائے کہ میرا ہاتھ اپنے مریدوں پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان سایہ پھر، بہجت السر کی ہے جو بہجت الاسرار میں، اور ہمارے مفتی صاحب فرماتے ہیں بہجت السر کی ہے جو بہجت الاسرار میں ہے، کہ فلکوار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا۔ وہ ہاتھ جس ہاتھ کا عالم یہ، مجاہد ملت سے پوچھا کسی نے، مولانا حبیب الرحمان قادری برکاتی رضوی حامدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا حضور آپ کے مریدوں کا، حضور ایک آیا حادث بوزی کیا اور کہنے لگا حضور پہچانے؟ آپ نے دیکھا، میں بولے حضور میں آپ کا مرید ہوں، پہچانے؟ آپ نے کہا نہیں پہچانا۔ تو کہنے لگا حضور یہاں نہیں پہچانتے تو قیامت میں کیسے پہچانے؟ یہ فوراً کہا مجاہد ملت کو چلا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کیا سمجھتے ہو کہ حبیب الرحمان نے پہچانا نہیں پہچانا؟ حبیب الرحمان کا کام ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دینا اور غوث پاک کی جھولی میں ڈالنا۔ میرا کام ہے ہاتھ میں ہاتھ دینا اور غوث پاک کی جھولی میں ڈالنا۔ حبیب الرحمان پہچانے نہ پہچانے، غوث پاک اپنے ہر ایک مرید کو پہچانے۔ غوث پاک اپنے ہر ایک مرید کو پہچانتے ہیں کہ میرا مرید کیسا ہے۔ تو فرماتے ہیں مجھ سے کہتے ہو کہ پہچانے نہیں پہچانے، میں نے اپنا مرید بنایا ہی نہیں، میں نے غوث پاک کی جھولی میں ڈالا ہے۔ غوث پاک اپنے ہر ایک مرید کو پہچانتے ہیں۔ تو شرف الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیمت جانا، ہاتھ لیا، فوراً